بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 12 سال بعد بھی جب میں اپنے سسرال والوں کو اولاد نہ دے سکی تو آخر کار میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کر دی۔ مجھے میرے کمرے سے نکال کر اسٹور روم میں بستر بچھا دیا گیا اور اب میں سارا دن نوکروں کی طرح گھر کا کام کرتی اور رات کو اکیلی اس کمرے میں آنسو بہاتی۔ مگر پھر قدرت کو میرے حال پر ترس آیا۔ قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب حیران رہ گئے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان بڑا بے صبر اور ناشکرا ہے، اور کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بڑا ہی جلد باز۔ واقعی انسان ایسا ہی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہم اس طرح بھاگتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے پیروں تلے دوسروں کو روندتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب تک احساس ہوتا ہے تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ کہانی میری آپ بیتی ہے، آپ سب سے اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی میری کہانی سنیے اور ایک بار پھر اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے۔ میرا نام شبانہ بانو ہے، میں لیاقت آباد شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ 3 بہنوں میں سے سب سے بڑی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو والدین نے شادی کر دی۔ شادی کے لیے میرے والدین نے فہد کو چنا۔ فہد کا تعلق بھی لیاقت آباد شہر سے ہی تھا۔ فہد 2 بہنوں کا بڑا بھائی تھا اور اپنے والد کے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ شادی ہوئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ ازدواجی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر شادی شدہ عورت کی طرح مجھے بھی اپنے سسرال میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر میں ایک صابر شاکر لڑکی تھی۔ ذرا سی بات جا کر اپنی ماں کو نہیں بتاتی تھی۔ میں اس بات کو بخوبی سمجھتی تھی کہ شادی شدہ زندگی کو نبھانے کے لیے چھوٹے موٹے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اسی پر عمل کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اور شروع کے چند سال میں اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہی تھی۔ فہد کی 2 بہنیں تھیں، آسیہ اور فوزیہ۔ دونوں کی شادی فہد کی شادی کے 4 سال بعد 2 سال کے وقفے سے ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اس 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں ایک خلا تھا اور وہ تھا بے اولادی۔ میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور سسرال والوں کی ذہنیت کو تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ نئے شادی شدہ جوڑے سے بچے کی توقع رکھ لیتے ہیں، اور اگر نیا شادی شدہ جوڑا جلد ہی اولاد کی خوشخبری نہ دے تو اس کا قصوروار عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر سسرال والے اور ساس بہو کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے سارا قصور بہو کا ہی ہے۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور یہ 4 سال تو میں نے جیسے تیسے کاٹ لیے تھے، مگر جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا مشکل سے مشکل تر ہو رہا تھا۔ میری ساس کی دن رات ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اب تم جلدی سے وارث پیدا کر دو، اور میں حیران پریشان نظروں سے ان کی طرف دیکھتی تھی کہ جیسے وارث پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے مزید 1 سال اور گزر گیا، اور یہ جو 5 سال گزر گئے تھے یہ بھی میری خاموشی کی بدولت ہی اچھے گزرے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں اور پیروں فقیروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ آئے دن ہم کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ میں ہزاروں طرح کی ادویات کھا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ارد گرد محلے سے، خاندان بھر سے جو کوئی بھی کسی پیر فقیر یا درگاہ کا بتاتا، میری ساس مجھے لے کر وہاں پہنچ جاتی تھی۔ غرض یہ کہ ہزاروں جتن کیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے شاید میری قسمت میں بے اولادی کا دکھ لکھ دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں ان لوگوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکی ہوں۔ جدھر میری ساس اور شوہر مجھے کہتے ادھر ہی میں چل پڑتی تھی۔ میری اپنی کوئی رائے نہیں تھی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور میری شادی کو اب 10 سال ہو چکے تھے۔ اب میری ساس اور میرے شوہر کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اب میری ساس نے صاف اور واضح الفاظ میں مجھے بتا دیا کہ بس بی بی، ہم نے بہت انتظار کر لیا۔ میرا ایک بیٹا ہے، میری بھی خواہش ہے پوتے پوتیوں کو اٹھاؤں۔
میرے صحن میں بچے کھیلیں کودیں، مگر تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ اب تو میں فہد کی دوسری شادی کروں گی۔ اس کے بعد میری ساس نے فہد کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کر دی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ خاموشی اور صبر سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ 10 سال گزر چکے تھے۔ اب میں مزید ان لوگوں کو نہیں روک سکتی تھی۔ فہد کے لیے رشتہ دیکھ لیا گیا تھا۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میرا احساس کیے بغیر دونوں ماں بیٹا بے دھڑک مجھے فہد کی شادی کے کام کہتے۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ 2 ماہ بھی گزر گئے۔ ماں بیٹا اور بہنیں گئیں اور دوسری بہو کو بیاہ کر گھر لے آئے، اور دلہن کا استقبال کرنے کے لیے گھر میں کون موجود تھا؟ میں۔ جی ہاں، بڑے جگرے کے ساتھ میں نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی سوتن کا استقبال کیا۔ وہ کمرہ جو پہلے میرے اور فہد کے استعمال میں تھا، اب وہ میری سوتن کو دے دیا گیا تھا، اور وہاں میری سوتن کے لیے پھولوں کی مسحری سجائی گئی تھی اور مجھے سٹور روم میں بستر ڈال دیا گیا تھا۔ سب مہمانوں کو کھانا دینے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ چکے تو میں کچن صاف کر کے سٹور روم میں اپنا بستر پر آ کر لیٹ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اس کے بعد کیا تھا؟ میری زندگی کا ایک بدترین دور شروع ہو چکا تھا۔ فہد کی نئی بیوی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اسے لے کر فہد گھومنے پھرنے کے لیے مری اسلام آباد کی طرف بھی گیا۔ دونوں میاں بیوی آپس میں آئے بڑے خوش تھے، اور میری ساس اپنی نئی بہو کی بلائیں لے رہی تھی۔ سب گھر کے افراد مل بیٹھ کر جب کھانا کھاتے تو آپس میں خوش گپیاں کرتے، اور میں اسی طرح خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ مجھے کوئی بلانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بعض اوقات تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میں اس گھر کا ایک اضافی فرد ہوں، میری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ فہد اور اس کی بیوی اب اس گھر کے مالک تھے۔ اس کی بیوی مالکن کی طرح راج کر رہی تھی۔ فیصل کی ماں اپنی جگہ پر خوش تھی، اور میں کیا تھی؟ اس گھر میں ایک کام کرنے والی ملازمہ جو سارا دن کھانے پکاتی، چائے بناتی، گھر والوں کو ان کی جگہ پر جا کر پکڑاتی، اور پھر سارے گھر سے برتن اکٹھے کر کے دھوتی، گھر کی صفائیاں کرتی۔ ہفتے بعد میں مشین لگا کر ان کے کپڑے دھوتی۔ بس میرا یہ کام تھا، یعنی میں اس گھر کی ملازمہ تھی۔ اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر میں ہر روز سٹور روم میں بیٹھ کر آدھی آدھی رات تک روتی، اور اسی طرح صبح ہو جاتی تھی، مگر میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف میرے ماں باپ تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹی اب تمہاری وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ جاؤ۔ میرے ماں باپ کی بھی باقی ہزاروں ماں باپ کی طرح یہی سوچ تھی کہ اگر بڑی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی تو چھوٹیوں کی شادی نہیں ہوگی، اس لیے مرو یا جیو یا جو بھی کرو مگر اپنے ہی گھر پر رہو۔ لہٰذا میں اپنے گھر پر تھی، حالانکہ یہ میرا اپنا گھر کب تھا، مگر کوئی یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا، اور اب تو یہ میرے لیے دوزخ بن چکی تھی جس میں دن رات میں جلتی کڑھتی رہتی تھی۔ شادی کو 2 ماہ گزرے تھے کہ فہد کی بیوی نورین نے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی۔ پورا گھر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میری ساس نے یہ خبر سن کر مٹھائی منگوا لی اور پورے محلے میں مٹھائی بانٹ لی۔ لو بھلا بچہ ہو جائے پھر مٹھائی بانٹ دیجیے گا، ایسی بھی کیا خوشی۔ خیر 9 ماہ کا عرصہ گزرا اور نورین نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام ارحم رکھا گیا۔ ارحم بڑا ہی پیارا خوبصورت بچہ تھا، گول مٹول سفید رنگت کا مالک۔ ویسے تو مجھے دن بھر اپنے کاموں میں فرصت ہی نہیں ملتی تھی، مگر کبھی کبھار میرا بڑا جی چاہتا تھا جب وہ چارپائی پر لیٹ کر کلکاریاں مارتا تو میں کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھتی۔ اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر اسے لپک کر اٹھا لوں، مگر نہ تو مجھ میں اتنی ہمت تھی اور نہ ہی اجازت۔ نورین کا رویہ شروع دن سے ہی میرے ساتھ بڑا ہی لیا دیا سا تھا۔ ضرورت کے تحت وہ بس چند الفاظ میں مجھے بلاتی تھی، اور اس وقت بھی اس کے چہرے پر بڑی سختی چھائی ہوتی تھی۔ خیر وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارحم 2 سال کا ہو چکا تھا۔ اب میں باقی گھر والوں کے ساتھ ساتھ ارحم کے کام بھی بھاگ بھاگ کر کیا کرتی تھی۔ بے شک وہ میری سوتن کا بچہ تھا، مگر مجھے پھر بھی بڑا پیارا لگتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں میری ساس کو اور نورین کو اس بات سے خار تھی کہ میں ارحم کو نہ اٹھاؤں، بے کیا میں اسے کھا جاؤں گی۔ مگر خدا جانے کہ
انہیں مجھ سے کیا خوف تھا کہ مجھے ارحم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی، مگر بچہ تو پھر بچہ ہی تھا۔ اب ارحم چلنے لگا تھا۔ میں جب بھی اسے پیار سے مسکرا کر دیکھتی اور اسے اپنی طرف بلاتی تو وہ بھاگ کر میری طرف آ جاتا۔ ارحم 2 سال کا ہوا تو نورین ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی۔ نورین دوسری بار امید سے ہوئی تھی اور اس کا اس طرح خیال رکھا جا رہا تھا جیسے وہ کوئی مہارانی ہو، اور میں یہ سب دیکھ دیکھ کر جلتی اور کڑتی رہتی تھی۔ میری ساس اسے چارپائی سے قدم نہیں اتارنے دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کبھی اسے سیب کاٹ کر دیتی، کبھی اسے کچھ فروٹ کھانے کو دیتی، کبھی اسے دودھ کا گلاس پیش کیا جاتا، اور فہد کی تو پوچھے مت۔ روزانہ رات کو آتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی اسپیشل چیز نورین کے لیے لے کر آتا، اور میں ان 3 سالوں میں جب سے فہد کی نئی شادی ہوئی تھی میں تو بالکل ایک نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ میری ساس اور فہد نے کبھی مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میرے پاس وہی پرانے گھسے پھٹے کپڑے تھے۔ فہد نے کبھی مجھے بلایا بھی نہیں تھا۔ وہ میرا بھی تو شوہر تھا، میں اس کے گھر میں تھی، میرے بھی کچھ احساسات اور جذبات تھے، مگر یہاں کسی کو میرا احساس نہیں تھا۔ 9 ماہ کا وقت گزرا اور نورین نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کا نام بسمہ رکھا گیا۔ اب میری ساس کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونج رہی تھی، صحن میں بچے بھاگ دوڑ رہے تھے، پورا خاندان بہت خوش تھا۔ سچ کہوں تو مجھے ان لوگوں سے کوئی حسد نہیں تھا، میں بھی خوش رہنا چاہتی تھی، مگر میری صرف اتنی سی خواہش تھی کہ مجھے کم از کم گھر کا فرد تو سمجھا جائے۔ مجھے تو ان لوگوں نے جب سے نورین آئی تھی دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ میری کوئی اوقات ہی نہیں تھی، اور اپنی یہ بے وقتی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ ارحم 3 سال کا تھا اور بسمہ 1 سال کی تھی جب قسمت نے ایک بار پھر سے پلٹا کھایا۔ تقدیر نے ایک ایسا موڑ لیا تھا کہ دیکھنے سننے والے حیران رہ گئے۔ اس دن نورین کی سالگرہ تھی۔ اس سے پہلے تو ہمارے گھر میں یہ چونچلے نہیں ہوتے تھے، مگر جب سے نورین آئی تھی تب سے نورین کی سالگرہ بھی منائی جاتی تھی اور اس کے بچوں کی سالگرہ بھی منائی جاتی تھی۔ اس دن بھی نورین کی سالگرہ تھی۔ رات کو جب فہد اپنے کام سے واپس آیا اور نورین خوب تیار ہو کر بیٹھی تھی، اس نے سرخ رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، بچوں کو گھر پر چھوڑا اور دونوں میاں بیوی باہر ڈنر کرنے کے لیے چلے گئے۔ اکثر فہد نورین جب کہیں جاتے تھے تو پھر یہی ایک موقع مجھے ملتا تھا جب میں دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھاتی تھی، ان سے پیار بھری باتیں کرتی تھی اور انہیں گود میں اٹھاتی تھی۔ وہ دونوں گھر سے جا چکے تھے اور میں بچوں کے پاس بیٹھی تھی۔ پہلے بھی اکثر جایا کرتے تھے اور گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد واپس آ جاتے تھے، مگر اس دن تقریباً 2-2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ارحم تو اب کچھ سمجھدار تھا، وہ میرے پاس سنبھل جاتا تھا، مگر بسمہ ابھی چھوٹی تھی۔ جب وہ ماں کے پاس جانے کی ضد کرتی تو پھر کسی کی کچھ نہیں سنتی تھی، بنا رکے بس روئے چلی جاتی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب بسمہ بے چین ہو کر رونا شروع کر چکی تھی۔ میں اسے گود میں لے کر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور انہیں کہا کہ فہد اور نورین اب تک نہیں لوٹے، بسمہ رو رہی ہے۔ میری ساس نے تکیے کے نیچے سے اپنا فون نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو فہد کا نمبر ملاؤ ذرا، میں پوچھتی ہوں۔ میں نے فہد کا نمبر ملا کر فون اپنی ساس کی طرف بڑھا دیا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنی دیر تو انہوں نے کبھی نہیں لگائی تھی، اور پھر کھانا کھانے ہی تو گئے تھے۔ اب مجھے پریشانی نے آ گھیرا تھا اور میری ساس بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ گئے کہاں ہیں۔ انتظار کرتے مزید 15 سے 20 منٹ گزر گئے تھے کہ میری ساس کے فون پر فہد کی کال موصول ہوئی، مگر فون کرنے والا فہد نہیں تھا۔ فون کرنے والے نے بتایا کہ یہاں روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے فون سے وہ ہمیں اطلاع کر رہا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ حادثے کی جگہ پر ایمبولینس آ چکی ہے اور وہ زخمیوں کو لے کر سول ہسپتال میں جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ یہ خبر سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری ساس نے فوراً اپنے بڑے داماد کو فون کیا جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے اور انہیں گاڑی لانے کو کہا۔
جیسے ہی گاڑی آئی میں اور میری ساس بچوں کو ساتھ لے کر ہم سول ہسپتال پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچے تو ایک قیامت خیز خبر ہماری منتظر تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ حادثے میں پہنچنے والے وہ دونوں زخمی میاں بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس تو وہیں غش کھا کر زمین پر گر چکی تھی اور میں کبھی روتے ہوئے بچوں کو سنبھال رہی تھی تو کبھی اپنی ساس کو۔ فہد اور نورین کی ڈیڈ باڈی لے کر ہم آدھی رات کے وقت گھر پہنچے۔ اس اچانک موت پر محلے اور خاندان کی ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جو سنتا وہ دانتوں میں انگلیاں دے لیتا کہ اس طرح کی اچانک اور بے خبر موت کے دونوں میاں بیوی دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر حادثے میں چل بسے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ فہد اور نورین کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ دونوں بچوں کو میں سنبھالنے لگی۔ شروع میں بسمہ نے کافی پریشان کیا، مگر آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بسمہ کو اب میری عادت ہو چکی تھی۔ وہ اب میری گود میں سکون محسوس کرتی تھی اور سو جاتی تھی۔ ارحم ماں باپ کو یاد کرتا اور بے چین ہو کر رونا شروع کر دیتا۔ میں پیار محبت سے اس معصوم کا غم بانٹ رہی تھی، اسے اپنے سینے سے لگاتی اور خوب پیار کرتی تو وہ بھی بہل جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بچے تو اس حادثے کو بھول چکے تھے، مگر اس المناک حادثے نے میری ساس کو جیسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ پہلے جو ہر وقت روک ٹوک کی عادت تھی، اب تو جیسے انہیں چپ سی لگ گئی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ اپنی عبادت میں مصروف رہتی تھی، میرے تو کسی معاملے میں اب بولتی ہی نہیں تھی۔ اگر کسی بھی معاملے میں ان سے مشورہ لیتی تو آگے سے یہی جواب دیتی کہ جیسے تمہاری مرضی ہے ویسا کر لو۔ وقت گزرتا رہا، دونوں بچے اب مجھے ہی اپنی ماں سمجھتے تھے اور مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ میں نے بھی ان دونوں میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا، انہیں اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگا کر پالا۔ گزرتے وقت کے ساتھ بچے جوان ہو رہے تھے، دیکھنے سننے والے میرے صبر کی داد دیتے تھے، اور میں آج جب کبھی پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ شادی کے 10 سال میں نے بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ گزارے، دن رات اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعائیں مانگی، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ اور پھر فہد نے جب دوسری شادی کر لی تب بھی مجھے کوئی گلہ نہیں تھا، نہ میں نے کبھی انہیں کوئی بد دعا دی تھی۔ میری تو بس اتنی سی خواہش تھی کہ فہد مجھے بھی بیوی کا درجہ دیتا، مگر انسان کچھ اور سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور ہم سب تقدیر کے آگے بے بس ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔